اب تو دین میں بہت شارٹ کٹ ہو گیا. دین میں 2 مہینے کا تجوید کا کورس، ہفتے میں 1 مرتبہ آ جاؤ. 3 سال میں مفتی کا کورس، 1 ہفتے میں 1 مرتبہ آنے کا 2 گھنٹے کے لیے. 3 سال میں مفتی ہفتے میں 1 مرتبہ آنے کا. اور دارالعلوم بری جب کھلا تھا، اور اس وقت دارالعلوم بری میں 6 سال کا کورس مقرر ہوا، 6 سال کا. تو حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کی نگرانی میں بڑے بڑے علماء نے بیٹھ کر 6 سال کا کورس مقرر کیا. اور اس وقت بڑی پریشانی تھی کہ یہ 8-9 سال کا کورس 6 سال میں کیسے ہو سکے گا. تو بڑے بڑے ماہرین حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کی سرپرستی میں کہ اس کتاب کو نکالیں گے تو انشاءاللہ کوئی کمزوری نہیں آئے گی، اس کتاب کو نکال دیں گے تو کوئی کمزوری نہیں آئے گی، اس کتاب کو نکال دیں گے تو کوئی کمزوری نہیں آئے گی. اس سے کہ یورپ میں نوجوان لڑکے ماں باپ 8-9 سال ڈیڈیکیٹ نہیں کر سکیں گے. ہندوستان میں ہر جگہ 8-9 سال کا کورس تھا اس وقت، بنگلہ دیش، پاکستان میں یہ شارٹ کورس یہاں بنا 6 سال کا، یہاں کے حالات کے پیش نظر. اور اس وقت جو ہے وہ علماء میں ایک قسم کی تشویش تھی کہ اللہ خیر کرے، 6 سال کے اندر اللہ کرے کہ وہ ڈیزائرڈ ریزلٹ نکلے. یہ ایک زمانہ تھا. اور اب 2 سال میں نہ وہ صرف سے لے کر بخاری شریف تک کا کورس مکمل ہو گیا، اور اس پر خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے. تجوید کا کورس کہیں ہو رہا ہے، فقہ کا کورس ہو رہا ہے، حدیث کا تخصص کسی جگہ ہو رہا ہے. میں نے مفتی رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم سے سنا کہ ہمارے یہاں دارالعلوم کراچی میں ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بنگلہ دیش کا ایک طالب علم پڑھنے کے لیے آیا، تخصص فی الفقہ کرنے کے لیے، افتاء کے لیے آیا. 3 سال رہا، 3 سال. اور مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں کتنی محنت کروائی ہوگی. 3 سال کے بعد جب کورس مکمل ہوا اور جب وہ جانے لگا تو اس طالب علم نے کہا کہ حضرت سند دیجیے، یعنی مفتی کی سند دیجیے. تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی آپ مفتی ہیں نہیں تو میں سند کیسے دوں. 3 سال مفتی کا کورس کیا اور سند مانگ رہا ہے وہ طالب علم، اور انتھک محنت کر کے حضرت کی نگرانی میں. تو حضرت نے فرمایا کہ تم مفتی نہیں ہے تو سند کیسے دوں. یہ 3 ایئرز کا تو ابھی کورس ہو گیا ہے. جیسے میڈیسن کا اسٹوڈنٹ 8 سال تک پڑھتا ہے، 8 سال تک 6 سال تک پڑھتا ہے میڈیسن کا اسٹوڈنٹ. تو پڑھنے کے بعد ایگزامینیشن دیتا ہے، وہ پاس ہو جاتا ہے، اسے پہ ڈاکٹر نہیں کہتا. اسے ڈاکٹر بننے کے لیے اب ہاسپٹل میں بھیجا جاتا ہے کہ 6 مہینے کے لیے لیسٹر رویل انفرمری میں جاؤ. 6 مہینے وہاں سے فارغ ہوتا ہے کہ لنڈن جا کر کے وہاں کی جنرل ہاسپٹل میں کام کرو. وہاں سے کہ بھائی اب اسکاٹ لینڈ جا کر کے کام کرو. 2-3 سال تک اسے گھمایا جاتا ہے. تو یہ تو ابھی سیکھا ہے کہ بھئی فتویٰ لکھنا کیسے ہے، مفتی تھوڑا ہوا. تو حضرت نے فرمایا کہ تم جاؤ اور جا کر کے بنگلہ دیش میں کسی مفتی کے ساتھ کام کرو، اور وہ آپ کی محنت کو اور آپ کے کام کو دیکھ کر وہ فیصلہ کریں گے کہ ناؤ یو آر اے مفتی. وہ آپ کے کام کو دیکھ کر وہ بنگلہ دیش والے مفتی صاحب فیصلہ کریں گے آپ کے لیے. تو طالب علم بھی ذہین تھا. اس نے کہا حضرت بنگلہ دیش میں کسی دارالفتاء میں کوئی مفتی مجھے اپنے ساتھ اس وقت بٹھائے گا جب اسے پتا ہوگا کہ میں مفتی بن کے جا رہا ہوں، یعنی میں تخصص فی الفقہ کر کے جا رہا ہوں، تو مجھے کام ملے گا نا. تو اتنا تو لکھ دو کہ میں نے یہاں 3 سال تخصص فی الفقہ کیا ہے تاکہ میں کسی کو جا کر کے کہوں کہ مجھے یہاں افتاء میں کام دو. تو مجھ سے نے کہا ہاں یہ بات تو تمہاری صحیح ہے. کہا کہ بھائی ورق لاؤ اور قلم. یہ مفتی رفیع عثمانی صاحب دامت رحمت اللہ علیہ سے میں نے خود سنا. تو اسے وہ ورق دیا گیا تو اس نے حضرت نے لکھا اس میں کہ اس طالب علم نے بڑی محنت سے ہمارے مدرسے میں تخصص فی الفقہ میں یعنی افتاء کے کورس میں 3 سال کامیابی کے ساتھ گزارے ہیں. اگر یہ کسی ماہر مشاط مفتی کی نگرانی میں بنگلہ دیش جا کر 10 سال تک کام کرے گا فل ٹائم تو مجھے امید ہے کہ یہ مفتی بن جائے گا. بنگلہ دیش جا کر کسی دارالفتاء میں نہیں، کسی مفتی کے پاس نہیں، کسی ماہر
مشاک مفتی کی نگرانی میں 10 سال تک محنت سے کام کرے گا تو مجھے امید ہے، یقین نہیں، مجھے امید ہے کہ مفتی ہو جائے گا۔ یہاں انگلینڈ حضرت تشریف لائے تھے ہمارے یہاں، تو مسافہ لوگ کر رہے تھے، تو مسافہ کرتے کرتے ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ فلاں مفتی صاحب کو سلام کہہ دینا۔ اب یہ بھی ادب کے خلاف ہے کہ مفتی اعظم پاکستان کو آپ وہاں پڑھنے والے ایک طالب علم کو سلام کہلوائیں، کہ فلاں مفتی صاحب کو سلام کہہ دینا۔ اب مفتی رفیع عثمانی صاحب تھوڑی دیر کے لیے غور کیا کہ بھئی کراچی میں اس نام کا مفتی کون ہے، لیکن ذہن میں نہیں آیا۔ تو مجھے کہا کہ یہ کس مفتی کی بات کر رہے تھے، مسافہ کرتے کرتے رک گئی کہ یہ کس مفتی کی بات کر رہے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ ہمارے انگلینڈ سے آپ کے یہاں وہ جو فلاں طالب علم پڑھنے کے لیے آئے ہیں افتاء میں، ان کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں۔ تو وہ ایک ان کا چاہنے والا تھا، ان کا دوست تھا، ان کا فرینڈ تھا، اس نے مفتی کہہ دیا تو اس میں کیا حرج ہے؟ ہم ایسے کہ اس میں کیا ہو گیا، اس سے کون سا بڑا نقصان ہونے والا ہے؟ مجھ سے حضرت نے فرمایا کہ ان کو ڈھونڈ کر کے بلاؤ، ان کو ڈھونڈ کر کے بلاؤ۔ جب ان کو ڈھونڈ کر کے لایا گیا تو حضرت نے مسافہ پھر روک دیا اور اس کی طرف متوجہ ہو کر کے کہا کہ وہ مفتی نہیں ہے، وہ مفتی نہیں ہے، اس کو آپ مفتی اس وقت کہنا جب آپ کو پتا چلے کہ ہم نے ان کو مفتی کہنا شروع کیا ہے۔ جب ہم ان کو مفتی کہنا شروع کر دیں، یعنی وہ پڑھ کر کے آ جائیں، کورس پورا کر کے آ جائیں تب مفتی ہوں گے، ایسا نہیں۔ اور میں دیکھتا تھا ان کو، مفتی رفیع عثمانی صاحب کو، کہ ان کے یہاں سے جو تخصص کیے ہوئے طلبہ مولوی ہی کہتے تھے، مولوی فلاں، مولوی فلاں، مفتی نہیں کہتے تھے۔ حالانکہ ان کو ترغیب بھی دیتے تھے فتاوی لکھنے کی وغیرہ، لیکن مفتی نہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آج کل تو بہت شارٹ کٹ، نہ پڑھانے والے خیال کر رہے ہیں نہ پڑھنے والے خیال کر رہے ہیں، نہ پڑھنے والے نہ پڑھانے والے۔ تو بہت بڑی ذمہ داری ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے، اللہ اکبر، بہت بڑی ذمہ داری۔ ایسے بالکل یعنی ایسے فضلاء اگر فارغ ہوں گے کہ جن کے پاس علم بھی نہیں ہے اور فکر آخرت بھی نہیں ہے تو دین کے ساتھ کیا کریں گے، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ایک تو ہے نا کہ علم اتنا نہیں ہے مگر فکر آخرت ہے۔ جیسے پرانے علماء کو آپ دیکھتے ہیں تو اچھی استعداد ہوتی ہے، یعنی اچھا خاصا ان کے پاس علم ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی ان کو کوئی مسئلہ پوچھتا ہے تو وہ بڑے کی طرف کہتے ہیں کہ فلاں مول صاحب کو جا کر کے پوچھو۔ یہ فکر آخرت، وہ تربیت، وہ ماحول۔